پاکستان میں انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ مارشل لا نافذ کر دیا گیا. اب اس کی نامنظور نامنظور ماشاء اللہ نامنظور 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 ماشاء اللہ میں صرف زیادہ وقت نہیں ہوگا، صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا نافذ ہو گیا. یہ جس کسی کے پاس بھی اپنا ایک موبائل فون ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، صرف صحافی نہیں ہے، عام پاکستانی بھی. تو یہ جو نیا قانون ہے اس قانون کے تحت انہوں نے ایک نئی ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے. تو آپ کے پاس اگر آپ ٹویٹر پہ ہیں یا آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں یا آپ انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں یا فیس بک استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس اتھارٹی کے پاس جا کے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے. نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد جب آپ رجسٹریشن کروائیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کے خلاف اس نئے قانون کے تحت کارروائی ہوگی. اس میں پہلے جو قانون تھا اس کے تحت کمپلین یعنی کہ شکایت کنندہ صرف وہ بن سکتا تھا جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے. مثلا اگر کسی نے میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے، فیک نیوز پھیلائی ہے، تو میرے پاس یہ رائٹ تھا کہ میں جو پچھلا پیکا قانون تھا اس کے تحت میں ایف آئی اے کے جا کے درخواست دے سکتا ہوں. نئے قانون کے تحت کوئی بھی کمپلیننٹ بن سکتا ہے. کوئی بھی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی جو ہے وہ کون ہوگا؟ وہی ہوں گے جو صحافیوں کے گھروں میں گھس کے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سیاسی کارکنوں کو لاپتہ کرتے ہیں. تو یہ ہیں وہ کوئی بھی. سب سے ظلم کے ضابطے، سب سے زیادہ جو اس میں تشویشناک بات ہے کہ مارشل لا میں فوجی عدالتیں بنتی ہیں. اس قانون کے تحت یہ خصوصی عدالتیں بنائی گئی جن کو انہوں نے ٹریبیونلز کا نام دیا. ان ٹریبیونلز میں جن ججوں کو اپوائنٹ کیا گیا وہ ججز سپیریئر لائٹ جوڈیشری کون جلا کے کھڑے؟ کے ساتھ کنسلٹیشن کے بغیر اپوائنٹ ہوں گے. بند کر دینا. یعنی کہ جو آئین کا آرٹیکل 175 ہے جو کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار آپ کو بتاتا ہے، اس کی وائلیشن ہوگی. اور وہ ایسے جج ہوں گے بھائی لائٹ بند کر. کہ حکومت اگر ان سے غیر مطمئن ہے، فیڈرل گورنمنٹ، تو کسی بھی وقت اس جج کو اس کی نوکری سے فارغ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ وہ 175 کے تحت اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تو جس طرح ججز کو ریموو کرنے کا ایک آئینی طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے ریموو نہیں ہوں گے. فیڈرل گورنمنٹ ہی ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، اور اگر کسی جج صاحب نے حکومت کی مرضی کا فیصلہ نہیں دیا تو حکومت اس کو فارغ کر دے گی. تو یہ قانون جو ہے یہ صرف عام پاکستانیوں اور صحافیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، بلکہ اس قانون کے ذریعے ایک پیرلل جوڈیشری قائم کر دی گئی ہے، اسپیشل کورٹس جن کو انہوں نے ٹریبیونلز کا نام دیا. تو اب اس قانون کو مختلف ہائی کورٹس میں بھی چیلنج کیا گیا ہے، ایک درخواست سپریم کورٹ میں بھی ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ عدالت سے شاید ہمیں انصاف نہ ملے. تو اگر عدالت سے انصاف ملنے کی ہمیں امید بہت کم ہے تو اس لیے پھر ہم جو ہے وہ پبلک فورمز پہ جا کے اس قانون کی مذمت کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ایک منظم تحریک چلائی جائے. کیونکہ یہ جو قانون ہے یہ نہ صرف یہ کہ آئین پاکستان کے بہت سے جو آرٹیکلز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں بغیر بحث کے اس کو منظور کیا گیا. یہ جوڈیشری کی بھی توہین ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قانون کے ذریعے جو ریاست ہے اس کے کچھ اداروں کو یہ رائٹ مل گیا ہے کہ وہ کسی بھی صحافی کو، ارشاد عارف صاحب کو یا یہ نئی مصطفیٰ صاحب ہیں جو یہاں پہ آج چیف الیکشن کمشنر تھے، تو وہ جو چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو اتنا فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کروا سکتا جتنا نئی مصطفیٰ نے کروا دیا. تو یہ نئی مصطفیٰ صاحب جو ہیں یہ ان کو بھی اس قانون کے تحت سزا دی جا سکتی ہے.
अच्छा, सजा जो है वो बहुत ज़्यादा है, 3 साल भी है, 10 साल भी है, 20 लाख भी जुर्माना है और इससे ज़्यादा भी है। तो ये एक तरह से इसीलिए हम कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि ये ज़रा आखिर में मैं एक बहुत काबिल गौर बात करने लगा कि जब पार्लियामेंट की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी इस मुल्क में, जब जुडिशरी भी कंप्रोमाइज़ हो गई, ठीक है जी, और जमहूरियत और आइन से भी एतबार उठ गया क्योंकि गैर आइनी कानून है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो लोग जो आइन को नहीं मानते, जो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, जिनको आप कहते हैं जी इंतहा पसंद या मिलिटेंट, तो इस कानून ने उनके हाथ मजबूत किए और इस कानून से पाकिस्तान में नफरतें बढ़ेंगी, इस कानून से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी बढ़ेगी, जमहूरियत और आइन से लोगों का एतमाद उठेगा और जिस माशरे में जमहूरियत और आइन से आम आदमी का एतमाद उड़ जाता है तो आप उस माशरे को खाना जंगी की तरफ धकेल लेते हैं। तो ये कानून जो है ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेल रहा है। बज़ाहिर आप कहते हैं कि हमने तो फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ एक कानून बनाया, ये आपने फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कानून नहीं बनाया, ये आपने पाकिस्तान के आज़ाद सहाफ़ियों और अपोजिशन के ख़िलाफ़ कानून बनाया है। आपका टारगेट अपोजिशन की एक पार्टी या 2-3 पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन इस चक्कर में आपने पूरे पाकिस्तान को टारगेट बनाया। तो इसलिए ये कानून और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट को एग्जिस्ट, ये साथ साथ नहीं चल सकते। या तो आपको ये कानून वापस लेना होगा या फिर आपके खिलाफ खुली जंग हो। नामंजूर। स्टेज पे बैठे हुए कुछ जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वो आपका जोशो जज्बा देख के भी सोच रहे होंगे कि भाई ये मरने मारने के लिए क्यों तैयार होंगे। तो यकीनन आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, लेकिन आप